اس نے کہا کہ انہیں افغانستان میں تربیت دی گئی، انہیں افغانستان میں ٹرین کیا گیا، خود کش جیکٹ بنانے کی ٹریننگ دی گئی، خود کش حملے کرنے کی ٹریننگ دی گئی۔ یعنی سپریم کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی جو اپیلیں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، ان اپیلوں کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ سسپینشن کے فیصلے کے بعد اب آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی وہی پوزیشن آ گئی ہے کہ نہ رجسٹریشن ہے نہ پارٹی سمبل ہے۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عمران وسیم۔ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ ہاؤس میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی کے محمود خان اچکزئی، وہ ایوان میں خطاب کرتے ہوئے طالبان رجیم کی وکالت کر رہے تھے، لیکن پاکستان کی افواج نے طالبان کے وکیل محمود خان اچکزئی کو جو جواب دیا ہے، اس خبر سے اپنے ولاگ کا آغاز کریں گے اور اس کے بعد عمران خان کی اپیلیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ مقدمہ کون سا ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا۔ عمران خان صاحب کی اپیلیں کیسے مسترد ہوئی ہیں؟ تحریک انصاف کو، بانی پی ٹی آئی کو، بشرا بی بی صاحبہ کو کیا زوردار جھٹکا لگا ہے عدالتی فیصلے سے، اس کی ڈیٹیل سے بھی آگے چل کے آپ کو آگاہ کریں گے۔ پی ٹی آئی سے جڑی کچھ اور بھی خبریں ہیں، ان پر بھی آگے چل کے ہم بات کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو بات کرتے ہیں محمود خان اچکزئی، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں۔ عمران خان کی طرف سے انہیں اس منصب کے لیے نامزد کیا گیا، کیونکہ جو عمر ایوب صاحب تھے وہ 9 مئی کے کیس میں کنوکٹڈ ہونے کے بعد اپوزیشن لیڈر کے لیے ڈسکوالیفائی کر چکے تھے۔ تو ان کی نااہلی کے بعد عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کیا اور وہ بن بھی گئے، کچھ تاخیر بھی ہوئی۔ لیکن گزشتہ ہفتے جب ایوان میں بجٹ پہ بحث چل رہی تھی تو محمود خان اچکزئی کی جانب سے افغان طالبان رجیم کی وکالت کی گئی کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو کیوں فریز کر دیا ہے، جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کی راہداریاں ہیں، جو گیٹ ویز ہیں ان کو کیوں بند کر رکھا ہے، تجارت پہ کیوں پابندیاں لگائی گئی ہیں، افغانیوں کو جو کہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہے انہیں کیوں نکالا جا رہا ہے۔ تو انہیں جواب کیسے ملا ہے پاکستان کی فوج کی طرف سے، اور جواب کیا دیا گیا ہے؟ ناظرین، واقعہ ہوتا ہے کراچی میں دہشت گردی کا۔ افغانستان سے ٹریننگ حاصل کر کے دہشت گرد آتے ہیں اور کراچی میں رینجرز کی انسٹالیشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن جو آگے سے رسپانس ملتا ہے اس میں ایک دہشت گرد مارا جاتا ہے، ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور ایک دہشت گرد جس کا نام عثمان ہے اسے زندہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ اور جس دہشت گرد عثمان کو زندہ پکڑا گیا اس نے اپنے اعترافی بیان میں جو انکشافات کیے ہیں وہ ہوش ربا انکشافات ہیں، جس میں اس نے کہا کہ انہیں افغانستان میں تربیت دی گئی، انہیں افغانستان میں ٹرین کیا گیا، خود کش جیکٹ بنانے کی ٹریننگ دی گئی، خود کش حملے کرنے کی ٹریننگ دی گئی۔ اور اس عثمان نے جو دہشت گرد پکڑا گیا اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ہماری جو دہشت گرد تنظیم ہے جماعت الاحرار، اس کا جو سربراہ ہے کمانڈر احرار مولوی، وہ بھی افغانستان میں مقیم ہے۔ تو پاکستان کا اب تک موقف کیا رہا ہے؟ پاکستان کی افغان عوام کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، پاکستان کا صرف ایک ہی موقف رہا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کی منصوبہ بندی کے لیے اس کو استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن اس واقعے کی جیسا کہ پکڑا گیا جو دہشت گرد ہے اس نے اعتراف کیا کہ نہ صرف افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی بلکہ کراچی دہشت گردی کے حملے کی جو منصوبہ بندی ہے وہ بھی افغانستان میں کی گئی، جس پر پاکستان نے جواب دیا، اپنے دفاع کا حق استعمال کیا، اپنے شہریوں کے زندگیوں کے تحفظ کے لیے جو سرحدی علاقہ ہے افغانستان کے جو علاقے ہیں، پکتیا ہے، پکتیکا ہے، کنڑ ہے، وہاں پہ کارروائیاں کی اور انٹیلیجنس کارروائیاں کی گئی، جس کے نتیجے میں 25 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے افغانستان کے ناظم الامور کو طلب کیا گیا دفتر خارجہ میں
احتجاج ریکارڈ کروایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ یہ شخص زندہ پکڑا گیا ہے جو اعتراف کر رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین اس دہشت گردی کے واقعے کے لیے نہ صرف استعمال ہوئی بلکہ اس سارے واقعے کی منصوبہ بندی افغانستان کی سرزمین پہ کی گئی۔ نہ صرف دفتر خارجہ نے افغان ناظم الامور کو اسلام آباد میں ڈی مارچ دیا، شدید احتجاج کیا، جو افغانستان میں پاکستان کے سفیر ہیں ان کی طرف سے افغان دفتر خارجہ کو اسی نوعیت کا وہاں پہ ڈی مارچ کیا گیا۔ تو پاکستان نے تو ثابت کیا ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ نہ جنگ چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، لیکن موقف ایک ہی ہے، ڈیمانڈ ایک ہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر محمود خان اچکزئی صاحب افغان طالبان رجیم کی وکالت کرتے ہیں تو ان سے یہ مطالبہ بھی کریں کہ پاکستان جو کہہ رہا ہے دنیا کے کسی مذہب میں دہشت گردی کی اجازت نہیں ہے، لیکن افغان طالبان رجیم نے دنیا کی جتنی دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں ان کو محفوظ پناہ گاہیں وہاں پہ دے رکھی۔ تو اچکزئی صاحب جہاں پاکستان کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے تو افغانستان سے بھی کہیں نا کہ جو پاکستان کا ایک مطالبہ ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، سرزمین افغانستان کی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہوگی تو پھر پاکستان اپنا حق دفاع کا جو ایک رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کرے گا، جو کہ پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اور پاکستان نے جو ایک تھوڑی سی لچک دکھائی تھی غیر قانونی طور پہ مقیم جو افغانی تھے ان کی بے دخلی کے لیے، اس کو دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے۔ 10 جولائی کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ تو پاکستان کو افغانستان کے عوام سے کوئی مسئلہ نہیں، افغان طالبان رجیم کو چاہیے کہ اپنے ملک سے دہشت گرد تنظیموں اور ان کی پناہ گاہوں کا خاتمہ کرے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں سیاسی خبروں کی بات کرتے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا، بشرا بی بی صاحبہ کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اس الزام پہ دائر کی گئی جو اپلیکیشن تھی اس پہ جو اعتراضات لگے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان پہ لگائے گئے تمام اعتراضات درخواست پہ ان کو ختم کر دیا ہے۔ جسٹس خادم حسین سومرو صاحب نے علیمہ خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی بیٹی مبشرہ بی بی کی درخواست پہ سماعت کی۔ اب اس کیس میں جو دلائل دیے گئے سلمان صفدر کی طرف سے، اس میں انہوں نے نواز شریف کیس کا حوالہ دیا، اس میں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کیس کا حوالہ دیا، لیکن عدالت نے الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو یہ ریلیف دیا کہ درخواست کی جو مینٹینیبلٹی ہے، یعنی درخواست قابل سماعت ہے آرٹیکل 199 کے تحت یا ناقابل سماعت ہے، اس کا فیصلہ تو ہم جوڈیشل سائٹ پہ کریں گے، لیکن اعتراضات کو ختم کر کے درخواست کو ابتدائی سماعت کے لیے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو یہ پی ٹی آئی کو ایک ریلیف ملا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، عمران خان صاحب کی جو اپیل ہے، بشرا بی بی صاحبہ کی جو اپیل ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم مرکزی اپیلوں پر پروسیڈ کریں گے، لیکن عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی جو سزائیں ہیں ان کو سسپینڈ نہیں کیا جائے گا۔ یہ غالباً اپریل کا فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ اس فیصلے کو آج عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ ایک اپیل عمران خان کی طرف سے دائر کی گئی، دوسری اپیل بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے دائر کی گئی، لیکن اس پہ ہوا کیا؟ سپریم کورٹ نے، عدالت عظمیٰ کے رجسٹرار آفس نے یہ درخواست مسترد کر دی۔ اس درخواست کو ناقابل پذیرائی قرار دیا گیا۔ رجسٹرار آفس نے اعتراض یہ لگایا کہ اس اپلیکیشن پہ کہ جو نیب قانون میں ترمیم کی گئی ہے، اس کے بعد اس نوعیت کی جو درخواستیں ہیں نیب سے متعلقہ، اکاؤنٹیبلٹی، عدالت کے جو فیصلے ہیں، وہ اگر ہائی کورٹ سے کوئی چیز اوپر آتی ہے تو وہ سپریم کورٹ میں نہیں، اسے آئینی عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ یعنی سپریم کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی جو اپیلیں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، ان اپیلوں کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، ان کو لینے سے انکار کر دیا، اور عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے رجوع کریں، یہ دائرہ اختیار سپریم کورٹ کا نہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ کو آئینی عدالت سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو سپریم کورٹ سے تو ان کو فی الحال انکار کر دیا گیا ہے، لیکن خان صاحب کے وکلاء، خان صاحب کی لیگل ٹیم یہ کہتی ہے کہ ہم اس معاملے پہ چیمبر اپیل فائل کریں گے۔ جو اعتراض لگایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نہیں، آئینی عدالت میں جائیں، عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایسی پریسیڈنٹس موجود ہیں
جس میں نیب کے مقدمات ترمیم کے باوجود بھی سپریم کورٹ میں سنے گئے ہیں. تو دیکھتے ہیں چیمبر اپیل پہ جاتے ہیں یا ایف سی سی جاتے ہیں. اگر تو چیمبر اپیل فائل کرتے ہیں تو معاملہ اور لٹک جائے گا کہ وہ چیمبر اپیل فائل ہوگی, وہ چیمبر اپیل کسی جج کے چیمبر میں لگے گی, اس میں جج صاحب کوئی فیصلہ دیں گے, اس فیصلے کے بعد دیکھا جائے گا کہ آیا کہ سپریم کورٹ میں معاملہ چلے گا یا پھر لگائے گئے اعتراضات درست ہیں. اگر ڈائریکٹلی آئینی عدالت میں چلے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ فکسیشن جلد ہو جائے, اور جو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بشرا بی بی صاحبہ کی سزا سسپینڈ ہو, ہائی کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے, شاید وہاں سے کوئی ریلیف مل جائے, یا الٹیمیٹلی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے کوئی ایسی آبزرویشن دے دے اور معاملہ دوبارہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوا دے. لیکن دیکھتے ہیں, فیصلہ تو عمران خان صاحب کے لیگل ٹیم کا ہے. لیکن آزاد کشمیری انتخابات میں پہلے تو جو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ایک کال تھا اسے کشمیری عوام نے مسترد کر دیا. وہاں پہ الیکشن ایکٹیویٹیز کا, سرگرمیوں کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے, اپنے کینڈیڈیٹس کا اعلان کر دیا ہے. پی ٹی آئی نے اپنے کینڈیڈیٹس کا اعلان کر دیا ہے. مسلم لیگ نواز کی طرف سے اپنے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کو جو ایک ریلیف ملا تھا ہائی کورٹ آزاد کشمیر سے ان کی پارٹی کی رجسٹریشن سے متعلق, جس میں جو الیکشن سمبل ہے اس پہ پی ٹی آئی آزاد کشمیری انتخابات میں الیکشن لڑ سکتے تھے. لیکن آج جو اپیل جس کی سماعت سپریم کورٹ آزاد کشمیر میں ہوئی ہے, اس اپیل میں ہائی کورٹ کا فیصلہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے. یعنی اب پہلے والی پوزیشن جو تھی پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کی, جس میں ان کے پاس پارٹی رجسٹریشن نہیں تھی, پارٹی سمبل نہیں تھا, بلے کا انتخابی نشان نہیں تھا, سپریم کورٹ کے سسپینشن کے فیصلے کے بعد اب آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی وہی پوزیشن آ گئی ہے کہ نہ رجسٹریشن ہے نہ پارٹی سمبل ہے. اجازت چاہتے ناظرین, اللہ حافظ.